اس بیان میں کہ اس سنار کو مارنا خدائی اشارے پر تھا، نہ کہ کسی برے ارادے سے۔ پہلے آج کے اشعار کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ اس مرد کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہ کسی امید کی وجہ سے تھا، نہ خوف کی وجہ سے۔ حکیم نے اسے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے نہیں مارا تھا، بلکہ تب مارا جب اللہ کا حکم و الہام ہوا۔ وہ لڑکا جس کا خضر نے گلا کاٹا تھا، اس کا راز عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص خدا سے ہدایت اور سوالوں کے جواب پاتا ہو، وہ جو بھی کہتا ہے وہ عین درست ہوتا ہے۔ جو جان دیتا ہے اس کا جان لینا بھی روا ہے۔ وہ نائب ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسماعیل کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنستے ہنستے اس کی تلوار سے قتل ہو جا، تاکہ روح تیری خوشی سے سرشار ہو پائے، جس طرح حضور کی روح خدا کے ساتھ۔ عاشق کے لیے زندگی بخش جام وہ ہے جب معشوق اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ وہ خون بادشاہ نے شہوت کے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے اس معاملے میں تو بدگمانی نہ کر۔ تو نے گر یہ گمان کر لیا کہ اس عمل میں آلودگی تھی، صاف چیز خود میں بھلا آلودگی کو کب چھوڑتی ہے؟ یہ محنت، یہ مشقت تو ہے ہی اس لیے کہ بھٹی میں جل کر چاندی کا سارا میل اتر جائے۔ نیک و بد کا سارا امتحان اسی لیے تو ہے تاکہ وہ ابلے اور سونا اپنا سارا میل سطح پر لے آئے۔ اگر اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو وہ کوئی درندہ نما کتا ہوتا، بادشاہ نہ ہوتا۔ وہ شہوت و حرص و ہوس سے پاک تھا، اس نے نیک ہی کیا تھا، گو دیکھنے میں وہ بد ہے۔ خضر نے دریا میں کشتی کو شکستہ کر دیا تھا، مگر اس بظاہر برائی میں 100 نیکیاں چھپی تھیں۔ باوجود تمام نور اور ہنر کے موسیٰ اس تک نہ پہنچ پائے تو کیا ہے؟ تو بس چپ رہے۔ وہ سرخ گلاب ہے، اسے خون نہ کہے۔ وہ عقل سے مست ہے تو اسے دیوانہ نہ سمجھ۔ اگر وہ مسلمانوں کا خون بہانے والا ہوتا تو میں اس کا نام بھی لیتا تو کافر ہوتا، کیونکہ بدبخت کی تعریف ایک ایسا شر ہے جس سے آسمان لرز اٹھتا ہے، اور ایسوں کی تعریف سے متقی لوگ بدگمان ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر بادشاہ تھا۔ وہ خاص تھا اور اللہ کا بھی خاص تھا۔ وہ آدمی کہ جسے بادشاہ یوں قتل کرے، اس کی خوش نصیبی ہے یہ، اور اس کے مرتبوں کی بلندی ہے یہ۔ اگر اس کا فائدہ اس قہر میں نہ ہوتا تو جو سراپا رحم ہے وہ اس پر قہر کرتا کیوں؟ جب بچے کا فاسد خون نکالا جاتا ہے تو بچہ لرزتا ہے، روتا ہے، لیکن مہربان اور شفیق ماں اس کی تکلیف پر خوش ہوتی ہے۔ وہ اس کی آدھی جان لیتا ہے اور سینکڑوں جانیں دے دیتا ہے۔ وہ جو دیتا ہے وہ تمہاری چشم تصور میں نہیں آ سکتا۔ تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، لیکن اسی وجہ سے تو دور، بہت دور جا پڑا ہے۔ طبیب جب کنیز کی بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے تو وہ اس کے علاج کے طور پر کنیز کے محبوب سنار کو بلواتا ہے اور اس کنیز کی اس کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے۔ مگر 6 ماہ بعد ہی طبیب اس کنیز کے محبوب سنار کو ایسی دوائی پلا دیتا ہے جس سے وہ بیمار اور لاغر ہو کر مر جاتا ہے۔
قصے کے آخری حصے میں مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اس طبیب کا یوں سنار کو دوائی کھلا کر موت کی طرف لے جانا بادشاہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھا، بلکہ خدا کا یہ حکم تھا۔ اگر آپ کو اس قصے کی ساری علامتیں، سارے استعارے یاد ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ جو مرشد ہوتا ہے، جو گرو ہوتا ہے، اس کا کام ہی بس ایک ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو اس کو وہ تم سے چھین لے۔ ہر انسان کی کوئی بنیادی خواہش ہوتی ہے، کوئی بیسک موٹیویشن ہوتی ہے جس سے وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہوتا ہے۔ یہ شناخت، یہ آئیڈینٹیٹی انا کے لیے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جس سے وہ اس شدت سے چمٹتی ہے کہ وہ خود وہی ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص فقیر ہو اور اچانک سے بادشاہ بن جائے، اور کچھ عرصے تک بادشاہ رہنے کے بعد اگر اس سے بادشاہت چھن جائے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مٹ گیا، حالانکہ بادشاہت باہر سے اضافہ شدہ ایک چیز تھی جو باہر سے ایڈ ہوئی تھی، اس کا اس کے ہونے سے، اس کی بینگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ غور سے دیکھیں، ہر انسان ہی کسی نہ کسی ایک ایسی چیز سے شدت سے جڑ کر وہی چیز ہوا گھوم رہا ہے۔ مرشد کا، گرو کا کام اس ایک چیز کو مٹانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس عینک کے بغیر خود کو دیکھ سکے، تبھی مرید حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ اور جو ہی انا سے وہ چیز چھن جاتی ہے تو انا بھی فنا ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ انا فنا نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کے بغیر حقیقت کی طرف لوٹ آتی ہے اور خود ہی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ مثنوی کے شروع کے اشعار میں بانسری اور بانس کے جنگل کی مثال کے ذریعے سے مولانا رومی نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹنے کو بے قرار رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کی آپ کی انازدہ دنیا اتنی تھکی ہوئی کیوں ہے، بیزار کیوں ہے، دکھی کیوں ہے؟ تناؤ اور سٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ انازدہ دنیا نے جیسے خود کو شکل دے لی ہے وہ مٹے بغیر نہیں رہے گی۔ شعور کا ایک انقلاب برپا ہونے کو ہے اور بہت جلد آپ بیدار لوگوں کی تعداد کو بڑھتا دیکھیں گے۔ انازدہ دنیا کا موجودہ سٹریس اصل میں انا کی اس کوشش کے سبب سے ہے جو وہ خود کو باقی رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ گرو کو بعض اوقات کٹھور ہونا پڑتا ہے، مگر وہ ایسا کسی دنیاوی فائدے یا اس قصے کی روشنی میں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ یہی اس کا خدائی کام ہوتا ہے۔ طبیب نے کنیز کو اس کی جھوٹی شناخت سے نجات دلا کر اصل میں اس کے بنیادی مرض سے نجات دلا دی تھی۔ یوں سمجھیں کہ یہ انا کے خود میں ڈھلنے کا ایک پروسیس تھا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کنیز کے محبوب یعنی سنار کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہ بادشاہ سے کسی امید کی وجہ سے تھا، نہ بادشاہ کے خوف کی وجہ سے، بلکہ یہ خدائی حکم تھا۔ اس کے بعد رومی قرآن کے اس واقعے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ذکر ہے۔ رومی کہتے ہیں وہ لڑکا جس کا خضر نے گلا کاٹا تھا، اس کا راز عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ گرو کے ایکشن سے گرو کے سچا ہونے یا جھوٹا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے، کیونکہ جس کی رہنما فطرت ہو اس کے افعال کو اپنے لیبل سے نہ پہچانو۔ رومی کہتے ہیں کہ جو شخص خدا سے ہدایت اور سوالوں کے جواب پاتا ہو وہ جو بھی کہے وہی حق ہے اور وہ جو بھی کرے وہی درست ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہوئے مولائے روم کہتے ہیں کہ مومن خدا کا نائب ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔
سچے مرید کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنستے ہنستے اس کی تلوار سے قتل ہو جائے، کیونکہ گرو کبھی تمہاری روح کو زخمی نہیں کرتا، وہ انا کو مارتا ہے۔ انا وہ پردہ کہ جو خود اور خدا کے درمیان حائل ہے۔ مرشد انا کو قتل کرتا ہے تاکہ روح کو سرشاری مل سکے، روح اپنی حقیقت تک رسائی پا سکے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح معراج کے موقع پر خدا سے ایک ہوئی تھی۔ رومی کہتے ہیں کہ عاشق کے لیے وہ جاویداں زندگی ہے کہ جب محبوب اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دے۔ مولانا رومی آگے کہتے ہیں کہ بادشاہ نے بھی وہ خون اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ شہوت کا شکار تھا۔ بادشاہ اس قصے میں اصل میں روح کا استعارہ ہے، اور روح خواہشوں سے آزاد ایک ابدی و ازلی حقیقت ہے۔ روح انا سے ہمیشہ رہائی چاہتی ہے تاکہ وہ وصل حق کا لطف لے سکے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ سمندر کا جو قطرہ حباب بن کر فضا میں بھٹکتا ہے، بارش بن کر سڑکوں گلیوں وادیوں میں رلتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی تو کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح دوبارہ اسی سمندر سے جا ملے۔ وہ گیسی حالت کی فضا میں موجود انا کو جیتا ہے، ندی نالوں میں جا کر اپنی شناخت وہی کر لیتا ہے، مگر اس کا سفر رکتا نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ واپس سمندر سے ایک نہ ہو جائے۔ تو روح نے یعنی بادشاہ نے مرشد یعنی طبیب کی مدد سے انا کی مرکزی بیماری یعنی سونے دولت کے عشق کو قتل کر کے اصل میں یہی کام کیا تھا کہ وہ قطرہ کلزم میں ایک ہو سکے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے سننے والے، اس بدگمانی میں نہ پڑنا کہ بادشاہ نے کسی جنسی جذبے کے لیے کنیز کے محبوب کو قتل کرایا تھا۔ تو یہ نہ سوچ لینا کہ روح اور مرشد یعنی بادشاہ اور طبیب کے اس عمل میں کوئی آلودگی تھی۔ رومی فرماتے ہیں روح اور مرشد ہر آلودگی سے پاک ایک باصفا چیز ہیں، وہ بھلا کسی آلودگی کو کب برداشت کر پاتے ہیں؟ اور کنیز یعنی انا کا سنار یعنی زر سے عشق میل تھا، وہ اسے کب برداشت کر پاتے؟ سو جیسے سمندر کو ملنے کے لیے قطرہ پہلے بادلوں کو دغا دیتا ہے، پھر ندی نالیوں کو چھوڑتا ہے، پھر دریاؤں کا قتل کرتا ہے، تو تب کہیں جا کر واصل کلزم ہوتا ہے۔ اسی طرح روح بھی انا کے ہر روپ ہر رنگ کو مار کر آخر کار حق تک پہنچ کر رہتی ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ محنت یہ مشقت تو ہے ہی اس لیے کہ بھٹی میں جل کر چاندی کا سارا میل اتر جائے، نیک و بد کا سارا امتحان اسی لیے تو ہے تاکہ وہ ابلے اور سونا اپنا سارا میل سطح پر لے آئے۔ انسان انا کا جتنا بھی غلام ہو، انا سے ماورا دیکھنے کی اس کی صلاحیت جتنی بھی ماند پڑ چکی ہو، مگر اس کے اندر کوئی کشاکش کوئی ہلچل مسلسل رہتی ہے جو سچ کی تلاش میں ہوتی ہے۔ یہی روح ہے، یہی امر ربی ہے جو خدا کے کل کا ایک جزو ہے۔ یہ بھوگ کا رستہ ہے، انا سب بھوگ کر آخر میں پہنچتی اسی مقام پر ہے کہ جہاں اسے مٹنا پڑتا ہے۔ سیلف سونا ہے اور انا اس کا میل ہے۔ جب بھوگ کی بھٹی سے روح گزرتی ہے تو ہی وہ انا کی تلچھٹ کو میل کو خود سے الگ کر پاتی ہے، اور جو انسان کی روح ہے وہ حواس کی دنیا میں کام نہیں کرتی، بلکہ وہ براہ راست کل روح سے یعنی خدا سے کلام کرتی ہے۔ قطرے کی ساری رہنمائی سمندر ہی تو کرتا ہے، اور واپس اسی کی طرف قطرے کو
लौटा आता है। मौलाना कहते हैं कि अगर उसका काम खुदा के अल्हाम से ना होता तो रूह बादशाह ना होती, एक दरिंदा नुमा कुत्ता होती। इस बात को समझो कि जब कतरे का रहनुमा समंदर ना रहे तो रुल जाना, फना हो जाना उसका मुकद्दर हो जाता है। रूह भी अगर अना की तरह ख्वाहिशों को रहबर कर ले, नौकरी को मकसद जान ले, दौलत को हतमी सच जान ले, तो अना की सितमज़दा ज़िंदगी के सिवा उसे कुछ ना मिले। मौलाना कहते हैं रूह शहवत व हिर्स व हवस से पाक थी, इसलिए उसने जो भी किया वो जितना भी शर लगे वो असल में खैर था। सुनार का मरना अना के सबसे बड़े रोग का खात्मा था। रूमी यहाँ एक बार फिर खिज़र व मूसा के कुरानी वाक़े का हवाला देते हुए कहते हैं कि खिज़र ने दरिया में लड़के की कश्ती को तोड़कर शिकस्ता कर दिया था, मगर ये बज़ाहिर बुराई होने के बावजूद बड़ी नेकी थी कि इसकी वजह से उस लड़के का ख़जाना बच गया था। मुर्शिद के काम करने के अंदाज ऐसे ही होते हैं कि बाज़ औक़ात अच्छे खासे ज़हीन लोग भी उस तक नहीं पहुँच पाते। जैसा कि मौलाना रूमी अगले ही मिसरे में कहते हैं कि मूसा अपने तमाम नूर और बसीरत के बावजूद खिज़र के नफ़ाल की तौजीह ना कर सके। मौलाना रूमी इस कुरानी तमसील का बयान करने के बाद कहते हैं कि जब मूसा इस राज तक नहीं पहुंच सके तो तू कैसे सच तक पहुंच पाएगा कि बादशाह और तबीब ने क्यों उस सुनार को कत्ल किया। तू बस चुप रहे। तू जिसे कत्ल का खून समझ रहा है वो रूह का खिलता गुलाब है। तू तबीब को दीवाना ना समझ, वो अक्ल से मावरा अलहाम की दुनिया का बाशिंदा है। इस बात को समझे कि रूह पानी मट्टी से तख्लीक नहीं होती। पानी मट्टी से ग़िज़ा तो तुम उस वक्त लेते हो जब इस दुनिया में आ जाते हो। जब जिस्म के नाम पर तुमने ये मैटर जमा नहीं किया था, तुम तब भी थे और तुम तब भी होगे जब ये जिस्म फिर मट्टी में मिलकर पानी और मट्टी हो जाएगा। जिसने इस मैटर को जमा करके तुम्हारा जिस्म बनाया था वो क्या था? वही तुम्हारी रूह है। उसी ना आश्कार से ये आश्कार मादी जिस्म जन्मा था। मौलाना रूमी कहते हैं कि तबीब मोमिन था जो किसी मुसलमान का खून कभी नहीं बहा सकता। अगर वो ऐसा होता तो मैं उसका नाम भी लेता तो ये मेरे लिए कुफ्र होता। रूमी कहते हैं कि मुझसे ये तवक्को ना रख कि मैं किसी बदबख्त की तारीफ़ करूँगा, क्योंकि जो हकदार न हो तारीफ़ का उसकी तारीफ़ से आसमान लरस जाता है और खुदा का कुर्ब चाहने वालों का इससे दिल दुखता है। यहाँ मौलाना रूमी माशरे की एक बड़ी बुराई की तरफ भी इशारा कर गए हैं कि जिस माशरे में नालायकों की तारीफ़ उनकी दौलत, उनके ओहदे, उनकी सियासी ताकत, फ़ौजी या जिस्मानी ताकत के बल पर की जाए, वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं और उस माशरे के बासलाहियत लोग माशरे से बदगुमान हो जाते हैं। इसलिए मौलाना रूमी कहते हैं कि मुझसे ये बदगुमानी ना रख कि मैं किसी बदबख्त की तारीफ़ करूँगा। सुनार का कत्ल खुदाई राजों में से एक राज था, तू बदगुमानी ना कर। रूमी कहते हैं कि वो बादशाह था और बहुत बाखबर बादशाह था। वो ख़ास था और अल्लाह का भी ख़ास था। रूह बहुत बाखबर फिनामिना होती है। आज के बल्कि हर दौर के इंसान का अलमिया रहा है कि वो सिर्फ जहन की जहानत, इंटेलेक्ट और मालूमात पर इन्हसार करता है और यूं दलीलें तराशता है। जहन हवास की मुहैया करदा मालूमात पर सब जज करता है और हवास की सारी मालूमात गौर से देखें तो फॉल्टी होती है। रोशनी एक ख़ास सतह से कम हो या ज़्यादा तो आँख देख नहीं पाती। आवाज़ की फ्रीक्वेंसी एक ख़ास लेवल से ऊपर या नीचे हो तो कान सुन नहीं पाते। ऐसे हवास से तुम हतमी हकीकत को कभी सुन और देख नहीं सकते, जबकि रूह हवास की मजबूरियों से आज़ाद होती है। और जब इंसान अपनी अना की धुंध हटा लेता है तो वो तभी अपनी हकीकत को पहचान पाता है और रूह की हकीकत कुल रूह है।
اس لیے تو قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ خدا مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اس سے آگے رومی لکھتے ہیں، انا جھوٹ تھی اور اس کا سب سے بڑا جھوٹ یعنی اس سنار کا مارا جانا انا کے لیے خوش نصیبی ہے، اس کے مرتبوں کی بلندی ہے، کیونکہ اگر اس کا فائدہ اس قہر میں نہ ہوتا تو جو سراپے رحم ہے وہ اس پر قہر کرتا کیوں؟ اس کے بعد مولانا مثال دیتے ہیں کہ جب بچے کا فاسد خون نکالا جاتا ہے تو وہ روتا ہے، مگر اس سے بے تحاشا پیار کرنے والی اس کی شفیق مہربان ماں ہنستی ہے کہ اس کا بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ انا کی بیماری تھی وہ سنار جو دولت کی ہوس کا استعارہ تھا، اس کی صحت کے لیے بیماری کا مٹایا جانا ضروری تھا۔ رومی کہتے ہیں کہ جیسے بچے کا فاسد خون نکل جانے سے وہ ادھموا تو ہو جاتا ہے، مگر بیمار خون کے نکل جانے سے وہ کئی جانیں بھی پاتا ہے، اسی طرح انا کی سب سے بڑی بیماری مار دی جائے تو روح عبدالآباد تک قائم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ مرشد جو تم سے چھینتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک سراب ہوتا ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور جو وہ دیتا ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ میل چھین لیتا ہے اور سونا دے دیتا ہے، وہ جھوٹ چھین لیتا ہے اور سچ دے دیتا ہے، وہ انا چھین لیتا ہے اور روح دے دیتا ہے۔ اس قصے کے آخری شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ تجھے مگر یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ تو مرشد کو بھی خود پر قیاس کرتا ہے، اور یہی تیری سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے تو حقیقت سے دور، بہت دور جا پڑا ہے۔